بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں آج آپ کے لیے انتہائی خوفناک اور سنسنی خیز کہانی لے کر حاضر ہوں۔ پیش خدمت ہے مامون سے پراسرار محبت۔ مامون نے سرگوشی میں دل اویس سے کہا۔ دل اویس نے آنکھیں پھیلا کر حیران ہوتے ہوئے اسے دیکھا۔ مامون نے اسے دیکھ کر مسکرایا اور اسے چپل پہنا کر وہاں سے چلا گیا۔ زینت کو ٹھیک ہوتا دیکھ کر دلاور پریشان ہوا تھا۔ وہ پریشانی کے عالم میں آتش بابا کے پاس آیا۔ آتش بابا آپ نے کہا تھا زینت تو ایک ہفتے میں مردہ ہو جائے گی، مگر وہ تو اب خود سے بیٹھنے لگی ہے۔ دلاور آتش بابا کے سامنے گھٹنوں کے بل سر جھکائے بیٹھ گیا۔ ہاں، وہ کل کا بچہ میرا سارا عمل ضائع کر کے گیا۔ مامون بابا نے مجھ سے مقابلہ کیا، اب اسے اس کی قیمت چکانی پڑے گی۔ اب میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گا، مار ڈالوں گا۔ آتش اپنی لال خوفناک آنکھوں سے دلاور کو گھورتے ہوئے بولا۔ آتش بابا وہ زینت کو دیکھنے آتا ہے، روز کوئی عمل کرتا ہے۔ مجھے تو شک ہے کہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ یہ عمل ہم نے کروایا ہے۔ دلاور نے ڈرتے ہوئے کہا۔ وہ ہنسنے لگا۔ اسے معلوم ہو جائے گا تو وہ کیا کر لے گا؟ وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے معلوم ہو بھی جائے تو وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، مگر اب تم لوگوں کو پہلے میرا کام کرنا ہوگا۔ آتش نے اپنے سامنے جلتی آگ میں کچھ پھینکا جس سے آگ بھڑک گئی۔ دلاور ڈر کے پیچھے ہوا۔ جی آتش بابا حکم کریں۔ دلاور نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے۔ مامون کا کوئی کپڑا چاہیے مجھے، اور اس کا بال، اور ہاں خون بھی چاہیے مجھے اس کا۔ آتش بابا اپنی جگہ سے کھڑا ہوا۔ کپڑے اور بال تو میں لے آؤں گا کسی طرح میں، مگر خون کیسے لاؤں گا؟ دلاور نے ہکلاتے ہوئے پوچھا۔ جیسے مرضی لا، اسے چوٹ پہنچا، اس کا خون اپنے کپڑے سے صاف کر اور وہ لے آ۔ بس ایک ہفتہ دیتا ہوں میں۔ ایک ہفتے میں یہ کام کرنا ہے تو اپنے انجام کا ذمہ دار تو خود ہوگا۔ آتش نے جھک کر دلاور کے بال اپنی مٹھی میں جکڑے۔ دلاور نے ڈر کے مارے آنکھیں بند کی۔ جج جی، جو ہو جائے یہی کام ہے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ دلاور نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اب میں جاؤں یہاں سے؟ زینت کی فکر چھوڑ دو، وہ بس اپنی زندگی کے آخری دن گن رہی ہے۔ مامون نے میرا عمل ضائع کر کے غلطی کی ہے، اب زینت کو ایسی سزا دوں گا کہ مامون سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ جاؤ یہاں سے اب۔ آتش نے ایک جھٹکے سے اس کے بال چھوڑے اور خود آگ کے گرد چکر لگانے لگا۔ دلاور اپنا خشک حلق تر کرتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ مامون ذکر سے فارغ ہو کر اپنے پلنگ پر لیٹ گیا۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اس کی آنکھوں کے سامنے دل اویس کا چہرہ آ گیا۔ مامون نے گھبرا کر آنکھیں کھولی اور اٹھ کر بیٹھ گیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ میں تو ایسا نہیں تھا۔ اوف، ہر وقت میں اسے کیوں سوچنے لگا ہوں؟ میرا دل میرے اختیار سے باہر کیوں ہو رہا ہے؟ میں نے تو کبھی کسی سے اتنی باتیں نہیں کی، مگر اس سے تو میرا دل کرتا ہے میں باتیں ہی کرتا رہوں۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ؟ اگر یہ شیطانی خیالات ہیں تو مجھے اپنے ایمان میں رکھ، مجھے بہکانے سے بچانا میرے مالک۔ مامون نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی اور گہرا سانس لے کر دوبارہ لیٹ گیا۔ دل بیٹا، سارا سامان پیک کر لیا ہے نا؟ آج شام ہمیں لازمی نکلنا ہے۔ آپ کی ماما بہت سخت ناراض ہے۔ سلیم نے دل اویس سے پوچھا۔ جی بابا، آلموسٹ سب کچھ پیک کر لیا ہے، بس امن نے کچھ تحفے دینے ہیں، وہ رہ گئے ہیں باقی۔ گاؤں کی کافی ساری عورتوں نے کچھ نہ کچھ دیا ہے۔ آپ کو تو پتہ ہے اعظم بھائی کی ماما نے مجھے اتنا پیارا سا پراندہ دیا ہے، رکیے میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ دل اویس نے خوشی سے بتایا اور پراندہ لینے روم میں چلی گئی۔ یہ دیکھیں بابا، اتنا اچھا لگا، مجھے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے انہوں نے میرے لیے۔ دل نے سلیم کو پراندہ دکھاتے ہوئے بتایا۔ ہاں بیٹا، یہ تو بہت پیارا ہے، مگر آپ کو یہ پہننا کہاں آتا ہے؟ سلیم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اسی لیے میں نے سوچا آج ہی پہن لوں، سمن باندھے گی میرے یہ بالوں میں، آنٹی بھی خوش ہو جائیں گی۔ دل نے پراندے کو پیار سے دیکھتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو، مگر وقت پر ریڈی ہو جانا، میں نے رشیدہ اور سمن کو بتا دیا ہے، باقی تم نے جو پیک کرنا ہے کر لو۔ میں ذرا ایک چکر دلاور کے گھر لگا کر آتا ہوں، سلیم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بابا، اعظم کے گھر مجھے لے کر جائیے گا، میں نے آنٹی کو پراندہ پہن کر دکھانا ہے۔ دل اویس نے پیچھے سے آواز دے کر بولا۔ اچھا لے جاؤں گا، تم تیار ہو جاؤ۔ سلیم نے پلٹے بغیر جواب دیا اور گھر سے نکل گیا۔ سلیم اور دل اویس اعظم کے گھر ملنے آئے۔ دل اویس اعظم کی والدہ کے ساتھ بیٹھ کر انہیں پراندہ دکھانے لگی۔ یوں تو دل کے بال زیادہ لمبے نہیں تھے، مگر سمن نے بہت اچھے سے پراندہ باندھا تھا۔
دل پراندہ پہن کر خود کو ہواؤں میں اڑتا محسوس کر رہی تھی۔ وہ بہت خوش تھی، بار بار اپنا پراندہ آگے کر کے اسے گھماتی اور ہنسنے لگتی۔ سبھی اس کی باتوں کو انجوائے کر رہے تھے، جبکہ سلیم زینت سے ملنے اس کے روم میں چلا گیا جہاں مامون پہلے سے موجود تھا۔ السلام علیکم سلیم انکل۔ سلیم کو اندر آتے دیکھ کر مامون نے اٹھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو مامون بیٹا؟ سلیم نے ہاتھ ملاتے ہوئے پوچھا۔ الحمدللہ بالکل ٹھیک، آپ بتائیں؟ مامون نے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ الحمدللہ ٹھیک، تم کیسے ہو اعظم بھائی؟ سلیم نے زینت کے پاس بیٹھے اعظم سے پوچھا۔ میں بھی ٹھیک جی، رب کا شکر ہے، اعظم نے مسکرا کر جواب دیا۔ کیا ہوا، کیسی طبیعت ہے زینت کی اب؟ سلیم نے سوتی ہوئی زینت پر نظر ڈال کر پوچھا۔ بس کل ٹھیک تھی مگر آج پھر سے وہی درد۔ ابھی مامون بابا نے دم کیا ہے تو سکون ہوا ہے اور سوئی ہے، سلیم نے دکھی لہجے میں کہا۔ اللہ مکمل شفا دے گا زینت بیٹی کو، جوان جہان ہے، پتہ نہیں کیوں لوگ دشمنی کے اتنے اندھے ہو جاتے ہیں۔ خیر مامون بیٹا، کوئی خبر ملی آخر کب تک اس تکلیف میں مبتلا رہے گی یہ؟ سلیم نے افسوس سے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ اللہ شفا دینے والا ہے انکل، میں کوشش کر رہا ہوں، آپ دعا کریں اللہ مجھے کامیاب کرے اور میں یہ گاؤں اس شیطان سے پاک کر سکوں، مامون نے اپنے ہاتھوں کی مٹھی بناتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ مامون، بے شک ہار شیطان کی ہی ہوتی ہے، کب تک وہ بچے گا؟ میری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں، سلیم نے مامون کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ شکریہ انکل سلیم، اچھا ہوا تم یہیں مل گئے، آج ہماری واپسی ہے، سوچا گاؤں کا چکر لگا لوں، شکر تم سے بھی ملاقات ہو گئی، سلیم نے مامون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اتنی جلدی آپ لوگ جا رہے ہیں؟ مامون کی آواز لڑکھڑانے لگی۔ کہاں یار، ہفتے سے اوپر ہو گیا ہے، دل کا تو ابھی بھی جانے کا موڈ نہیں تھا مگر اس کی یونیورسٹی اوپن ہو گئی ہے اور ہماری زوجہ محترمہ بھی کافی ناراض ہو گئی ہیں، سلیم نے مسکرا کر بتایا۔ مامون خاموش رہا، اسے عجیب سی اداسی ہونے لگی۔ دروازہ نوک ہوا اور اعظم کی والدہ اور دل کمرے میں آئیں۔ السلام علیکم، دل اویس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، دل بیٹا اندر آؤ، اعظم نے اپنی جگہ سے کھڑے ہو کر جواب دیا جبکہ مامون اپنا سر جھکائے بیٹھا رہا۔ او زینت باجی سو رہی ہے؟ دل نے زینت کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں بس ابھی سوئی ہے، سلیم نے جواب دیا۔ دل نے ایک نظر سر جھکائے بیٹھے مامون کو دیکھا۔ یہ دیکھو اعظم، جو میں نے پراندہ بنا کر دل کو دیا تھا کتنا جچ رہا ہے اس پر۔ اعظم کی والدہ نے دل کا پراندہ پکڑ کر آگے کی طرف کیا۔ ارے ہاں، کتنا پیارا اور اچھا لگ رہا ہے دل بیٹا، اعظم نے مسکرا کر کہا۔ دل خوشی سے پراندہ گھمانے لگی، خود کو بہت روکنے کے باوجود بھی مامون کو دل کو دیکھنے پر مجبور ہو گیا۔ دل اپنی معصوم سی مسکراہٹ کے ساتھ مامون کو خود سے بیگانہ کر گئی۔ ماشاءاللہ، مامون کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ دل نے چونک کر مامون کو دیکھا جو اسے ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ دل کو آج مامون کے دیکھنے کا انداز کچھ الگ سا لگا۔ مامون نے گھبرا کر اپنی نظریں نیچے جھکا لیں۔ ہاں بیٹی، ماشاءاللہ بول دے، میری بچی کو کہیں نظر ہی نہ لگ جائے، سلیم نے پیار سے دل اویس کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ماشاءاللہ سلیم بھائی، بہت اچھی بچی ہے، ایسا دل لگاتی ہے کہ بندہ بور ہی نہیں ہوتا، بہت پیاری باتیں کرتی ہے، اعظم کی والدہ نے دل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ دل اپنی اتنی تعریف سن کر شرمانے لگی۔ اب سب خود اتنے اچھے ہیں، سچ میں دل نہیں کر رہا جانے کا، دل نے اداسی سے کہا۔ بس بیٹا، جانا تو پڑتا ہے مگر ہم پھر آئیں گے انشاءاللہ، سلیم نے اسے بہلایا۔ کیا ہوا، مامون کس سوچ میں گم ہو گئے؟ سلیم نے گم سم بیٹھے مامون سے پوچھا۔ نہیں بس ویسے ہی، کتنے بجے تک نکلنا ہے آپ لوگوں کو؟ بس یہی کوئی 6 بجے تک، سلیم نے گھڑی پر نظر ڈالتے ہوئے بتایا۔ اچھا پھر تو تھوڑا سا ٹائم رہ گیا ہے، مامون نے اداسی سے کہا۔ ہاں بس میرے خیال سے اب ہمیں گھر چلنا چاہیے، زینت کو ہماری طرف سے پیار اور سلام دینا، اسے کہنا کہ ہم اس کے لیے بھی بہت دعا کریں گے، سلیم نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ جی سلیم بھائی، بس دعا کی ضرورت ہے، اللہ آپ لوگوں کو خیر سے اپنی منزل تک پہنچائے، آمین، اعظم نے سلیم سے گلے ملتے ہوئے کہا۔ مامون بھی کھڑا ہو گیا، وہ دل اویس کو دیکھنے سے گریز کر رہا تھا۔ اچھا مامون، اپنا بہت خیال رکھنا اور رابطے میں رہنا، اچھا، سلیم نے مامون کو گلے لگایا۔ مامون اداسی سے مسکرایا۔ آپ پھر کب آئیں گے؟ مامون نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ جب آپ اپنا آستانہ دکھانے کا وعدہ کریں گے، سلیم کے بولنے سے پہلے ہی دل نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، اب آپ جب آئیں گی میں وہاں لے کر جاؤں گا آپ کو، مامون نے نہ چاہتے ہوئے بھی وعدہ کر لیا۔ ہائے، سچ میں دل ایک دم بچوں کی طرح خوش ہوئی۔ کیا مامون تم اس کی باتوں میں آ رہے ہو؟ اب ان کی والدہ محترمہ انہیں کبھی نہیں آنے دیں گی، یہ تو میں اس بار دھوکے سے لے آیا، سلیم نے ہنستے ہوئے کہا۔
بابا مجھے نہیں پتا، میں آؤں گی ایک بار۔ اور دل نے ضد کی، اچھا بھائی جب کی تب دیکھی جائے گی، اب گھر چلتے ہیں۔ اچھا اپنا خیال رکھیے گا آپا۔ سلیم نے جھک کر اعظم کی والدہ سے پیار لیا، انہوں نے سر پر ہاتھ پھیر کر دعا دی۔ اچھا بیٹا، اللہ تمہارا نصیب اچھا کرے، چاند سا دلہا دے اور نیک اولاد دے۔ اعظم کی والدہ نے دل سے گلے ملتے ہوئے دعا دی۔ ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے دولہا آنے میں، ابھی آپ دوسری دعائیں دیں۔ دل نے مسکرا کر کہا، کیوں پگلی لڑکیوں کے لیے بس یہی دعا کرتے ہیں بیٹا۔ اعظم کی ماں نے اسے ٹوکا۔ اچھا جیسے آپ کو صحیح لگے، دل نے منہ بنایا۔ اچھا اعظم انکل، اللہ حافظ۔ دل نے آگے بڑھ کر اعظم سے سر پر پیار لیا۔ مامون کی نظر ایک بار پھر دل کی طرف اٹھ گئی۔ اوکے مامون بابا جی، ہمارے لیے بھی دعا کریے گا کہ ماما ہمیں گھر میں گھسنے دیں۔ دل نے شرارت سے مامون کو دیکھتے ہوئے کہا۔ مامون دھیرے سے مسکرا دیا۔ آئی ہوپ آپ اپنا وعدہ نہیں بھولیں گے، دل نے مامون کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کبھی نہیں، میں کیسے بھول سکتا ہوں اب آپ کو، مامون نے اداسی سے کہا۔ دل کو لگا اس نے کچھ غلط سنا، میرا مطلب ہے مجھے وعدہ یاد رہے گا۔ میں نے بہت مشکل سے اپنی نظر دلاویز کے چہرے سے ہٹائی۔ اچھا اللہ حافظ، دل نے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ، سب نے ایک ساتھ جواب دیا۔ وہ کیسے اپنے آستانے میں پہنچا اسے کچھ خبر نہیں تھی، بس ایسا لگ رہا تھا دنیا ویران سی ہو گئی ہے۔ عجیب سی اداسی اس کے پورے وجود میں پھیل گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی دوبارہ دل کو یاد کر رہا تھا، وہ اس گاؤں سے جا رہی ہے، اس سے دور، پتہ نہیں پھر کب وہ دل کو دیکھے گا، دیکھ بھی سکے گا یا نہیں۔ یہ سوچ اسے پاگل کر رہی تھی۔ اپنے سر کو جھکا کر اس نے اپنا رومال نکالا اور اس پر لگے خون کے قطروں کو چھونے لگا۔ یہ کیا ہو گیا ہے مجھے؟ کبھی سوچا نہیں تھا کہ کوئی لڑکی میرے دل کو چھوئے گی۔ یا اللہ مجھے کبھی بھٹکنے مت دینا، آمین۔ مامون نے خون کے قطروں کو پیار سے چھوا اور گہرا سانس لے کر وہ رومال واپس سنبھال کر رکھ لیا۔ گھڑی میں وقت دیکھا تو 6 بجنے میں صرف آدھا گھنٹہ تھا۔ مامون کو گھبراہٹ سی ہونے لگی، کچھ سوچتے ہی وہ اپنے آستانے سے باہر آ گیا۔ دلاویز سب سے مل رہی تھی، اس کی آنکھیں بھیگی ہوئی تھی، بہت اداسی سی ہو رہی تھی اسے۔ سمن اندر صحن میں بیٹھی رو رہی تھی۔ دل اس کے پاس اندر گئی اور اسے گلے لگایا۔ اب کب آئیں گی دل باجی؟ سمن نے روتے ہوئے پوچھا۔ اب تم آنا میرے شہر، بس میں نے بول دیا ہے رشیدہ آنٹی کو، اب جب بابا آئیں گے تو تم ان کے ساتھ آنا، دل نے سمن کو الگ ہوتے ہوئے کہا۔ انشاءاللہ جی ضرور، مگر آپ بہت یاد آئیں گی، سمن نے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ تم سب بھی بہت یاد آؤ گے مجھے، دل نے اداسی سے کہا۔ ارے مامون بابا یہاں، سمن نے کھڑے ہو کر مامون کو دیکھ کر کہا۔ مامون ان دونوں سے تھوڑے فاصلے پر کھڑا سلیم سے مل رہا تھا۔ سلیم مامون سے ملنے کے بعد سامان رکھوانے لگ گیا۔ مامون آہستہ سے قدم اٹھاتا دل کے پاس آ کر ٹھہر گیا۔ آپ یہاں کیسے؟ دل نے حیران ہو کر پوچھا۔ بس ایسے ہی یہاں سے گزر رہا تھا تو سوچا ایک بار پھر مل لوں۔ مامون نے دل کو ایک نظر بھر کر دیکھا اور سر جھکا لیا۔ اچھا مگر ابھی تو آپ سے ملاقات ہوئی تھی، خیر کوئی بات نہیں، دل نے اپنے بال جھٹکتے ہوئے کہا۔ دل کے بالوں کی خوشبو مامون کو محسوس ہوئی۔ دل آپ دوپٹہ کیوں نہیں لیتی سر پر؟ مامون نے ایک دم سر اٹھا کر پوچھا۔ جی؟ دل اس کے سوال پر حیران ہوئی، سمن بھی کافی حیران ہوئی، کیونکہ مامون نے کبھی کسی کو اس طرح نہیں ٹوکا تھا۔ میری مرضی، دل نے کندھے اچکا کر جواب دیا۔ شاید اسے مامون کا یہ سوال اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ کی مرضی کیسے؟ زندگی تو اللہ کی امانت ہے، تو مرضی آپ کی کیسے؟ کیا آپ اپنی مرضی سے اگلا سانس لے سکتی ہیں؟ مامون نے نرمی سے پوچھا۔ آئی تھنک اٹس ویری پرسنل، میرے پیرنٹس نے مجھ سے ایسا کبھی سوال نہیں کیا، تو میں جانتا ہوں میرا کوئی حق یا فرض نہیں بنتا کہ آپ سے یہ سب کچھ کہوں۔ میں خود بھی حیران ہوں کہ میں کیوں اس بات کی فکر کر رہا ہوں، مگر مجھے فکر ہو رہی ہے۔ میں چاہتا ہوں آپ سر ڈھک کر چلیں تاکہ اللہ اپنی رحمت آپ پر فرمائے۔ میں نہیں جانتا کہ میں خود کتنا نیک ہوں، ہو سکتا ہے اللہ کے ہاں آپ زیادہ قریب ہو، آپ کی نیکیاں مجھ سے زیادہ افضل ہوں، مگر بس میں اتنا جانتا ہوں کہ جب عورتوں پر پردے کا حکم نازل ہوا تھا تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ وہ پہچانی جائیں اور انہیں کوئی تنگ نہ کرے، مطلب وہ پہچانی جائیں کہ وہ مسلمانوں کی عورتیں ہیں۔ تو صاف ظاہر ہے کہ مسلمان اور غیر مسلم عورتوں میں سب سے بڑا فرق پردے کا ہے۔ اب ہر کوئی اب دل کھول کر شکل دیکھ کر آپ کے مسلمان ہونے کا اندازہ نہیں لگا سکتا، اسی لیے سر ڈھک کر چلنا اور پردہ کرنا بہت ضروری عمل ہے۔ مامون نے دلاویز کی بات کاٹتے ہوئے کہا۔
دل اویس بنا پلکے جھپکائے مامون کی باتیں سن رہی تھی۔ پلیز میری کسی بات کا برا مت مانیے گا، میرا مقصد آپ کو ہارٹ کرنا نہیں تھا، صرف علم دینا ہے، باقی عمل کرنا یا نہ کرنا آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ مامون نے بہت نرمی سے دل کو سمجھایا۔ مامون کو خود بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ یہ سب دل سے کیوں کہہ رہا ہے۔ اس نے آج تک کسی سے ایسی بات نہیں کی تھی، مگر نہ جانے کیوں وہ یہ سب دل اویس سے کہہ رہا تھا۔ دل اویس بنا پلکے جھپکائے مامون کی باتیں سن رہی تھی۔ نہیں، مجھے برا نہیں لگا، ایکچولی کبھی اس بات پر دھیان نہیں دیا، نہ ہی کبھی ضرورت محسوس ہوئی۔ اینی ویز میں کوشش کروں گی کہ ایٹ لیسٹ دوپٹہ سر پر ہی لیا کروں۔ دل نے مامون کی بات سے اتفاق کرتے ہوئے کہا۔ چلو دل بیٹا، دیر ہو رہی ہے، سلیم نے پاس آ کر دل کو مخاطب کیا۔ جی بابا۔ دل مامون کی باتیں سن کر کافی سنجیدہ ہو گئی۔ مامون، اچھا مامون، اپنا بہت خیال رکھنا اور مجھے بتاتے رہنا زینت کے بارے میں۔ سلیم نے ایک بار پھر مامون سے ہاتھ ملایا۔ مامون نے خاموشی سے سر ہلایا۔ سمن اور دل باہر نکل گئے، جہاں سب اپنے اپنے گھروں کے دروازے سے نکل کر انہیں دیکھ رہے تھے۔ دل نے سب کو دیکھتے ہوئے اداسی سے ہاتھ ہلایا۔ دل نے ایک نظر مامون کو دیکھا، وہ اسی کو دیکھ رہا تھا۔ دل نے اسے دیکھ کر مسکرائی اور پلٹ کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ مامون کو لگا پوری دنیا میں وہ تنہا رہ گیا ہو، جیسے بہت قیمتی چیز اس سے دور ہوتی جا رہی ہو۔ اس کا دل کیا کہ وہ اسے روک لے، مگر وہ بے بس سا اسے جاتا دیکھتا رہا۔ مامون کی باتیں سوچتے ہوئے دل اویس نے رستے ہی میں اپنے سر پر دوپٹہ اوڑھ لیا۔ دوپٹہ لینے کے بعد اسے واضح طور پر ایک فرق محسوس ہوا۔ لوگ تو اسے اسی طرح دیکھ رہے تھے، مگر اب ان کی نظریں سے وہ چڑ نہیں رہی تھی۔ اسے ایسا لگ رہا تھا اب وہ نگاہیں اسے دیکھ تو رہی ہیں، مگر مایوسی سے پلٹ بھی رہی ہیں۔ سلیم نے جب دل اویس کو دوپٹہ سر پر لیتے ہوئے دیکھا تو وہ خوش ہوا۔ ارے ماشاءاللہ، اللہ، میری بچی نے سر پر دوپٹہ لے لیا۔ سلیم نے دل کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی بابا، ایکچولی جب میں جا رہی تھی تو آپ کے مامون بابا نے کہا تھا کہ وہ دوپٹہ سر پر لینا چاہیے، سو مجھے کچھ غلط بھی نہیں لگا، اس لیے میں نے لے لیا، دل نے لاپرواہی سے جواب دیا۔ مامون بہت اچھی باتیں کرتا ہے، اتنی عمر نہیں ہے اس کی، اس عمر کے لڑکے تو لڑکیوں کے خواب دیکھتے ہیں، مگر مامون بہت الگ ہے۔ مامون نے گاؤں والوں کو بہت بدلا ہے دل بیٹا، ورنہ یہ سب گاؤں والے تو عجیب سے شرک میں مبتلا تھے۔ مامون ہر جمعے کسی نہ کسی کے گھر جا کر درس دیتا ہے، جسے سن کر گاؤں والے بہت بدل گئے ہیں، مگر اب بھی کچھ لوگ ہیں ایسے جو انہی گناہوں میں پھنسے ہوئے ہیں، شاید ان کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے۔ بس دعا کرو مامون کو اللہ ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھے۔ سلیم مامون کے بارے میں بتاتے ہوئے بہت جذباتی ہو گئے، جیسے انہیں مامون بہت عزیز ہو۔ ان کے لہجے میں مامون کے لیے بہت پیار اور عزت تھی۔ ایک پل کو دل اویس حیران ہوئی کہ اس کے بابا نے پہلے کبھی مامون کا ذکر نہیں کیا، اور اب مگر پھر اسے مامون سے تھوڑی جلن بھی محسوس ہوئی۔ I hope you like this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press bell icon.